ابلیس کا سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے اس کا انکار کیا تھا۔ اللہ نے تمام آسمانی مخلوقات کو جب یہ حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے تکبر میں اور آدم علیہ السلام کی حقارت میں، استحقار میں اور اپنے بڑکپن میں اس نے یہ جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے وہ قرآن میں بھی مردود ہوا۔ ابلیس نے یہ کہا کہ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہی زہر ہے جو آج ہمارے خاندانوں کو بھی تباہ کر رہا ہے، یہ وہی زہر ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو برباد کر رہا ہے۔ جب شوہر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے زیادہ کماتا ہوں، میرا خاندان تم سے بڑا ہے، یا جب بیوی کچھ اچھا کمانے لگے تو بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ میں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، میں جہیز میں اتنا لے کے آئی تھی، میرے باپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، میں زیادہ بہتر ہوں۔ جب میاں بیوی اس بحث میں لگ جائیں کہ کون زیادہ بہتر ہے، جب بھائی یہ کہنے لگے کہ میری تعلیم زیادہ بہتر ہے اور چھوٹے بھائی کی حقارت شروع کر دے، جب بہنیں یہ بولنے لگیں کہ میرا شوہر زیادہ کماتا ہے، میرے بھائیوں سے زیادہ کماتا ہے، میرے شوہر نے تو مجھ کو اتنا دیا ہے جتنے میرے باپ نے بھی نہیں دیا، جب وہ اپنے آپ کو یا اپنے شوہر کو اپنے باپ بھائی سے بہتر سمجھنے لگے، ہم ایک دوسرے سے جب کمپیئر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی اور سے جب ہم بہتر سمجھتے ہیں تو اس سے عاجزی ختم ہوتی ہے اور رشتوں میں ایک ایسی خلش پیدا ہو جاتی ہے، ایک ایسی حسد پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی نہ چاہتے ہوئے ایسی ہم یعنی کہ وہ تحقیر اور تذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ جس سے کچھ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ خاندان ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جیسے کہ دو بادشاہ ایک سلطنت میں نہیں رہ سکتے، اسی طریقے سے دو انا پرست ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ جب ہمارے اندر یہ انا آ جائے نا کہ میں بہتر ہوں، میرے حالات زیادہ بہتر ہیں، میری آمدن زیادہ بہتر ہے، میرے بچے زیادہ بہتر ہیں، میری بیٹیوں کی شادیاں اونچے خاندان میں ہوئی ہیں، میرے بچے بڑے کالجز میں پڑھتے ہیں، جب یہ ایک انا آ جائے اور ہم اپنے دوسرے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، اپنے اقارب، اپنے آس پڑوس کے لوگ، اپنی کمیونٹی کے لوگ، اپنے دوست احباب میں جب ہم یہ بہتری والا ایک کمپیریزن جب ہم شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہم سامنے والے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے ہم سامنے والے کے اندر وہ احساس کمتری پیدا کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھار تو ہم جان بوجھ کے اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں ان لوگوں کے سامنے اس طریقے سے لاؤڈلی بولتے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابیاں سن کے سامنے والے کو تکلیف ہوگی کیونکہ وہ اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہا ہے۔ اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، ہم نے جان بوجھ کے کسی کا دل دکھایا، اس کو ذلیل کیا، اس کو رسوا کیا، اس کو نہ چاہتے ہوئے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تم ناکام ہو۔ ایک تو ہم نے یہ ایک اخلاقی ہم نے گناہ کیا۔ دوسرا ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ سامنے والے کے پاس شاید وہ سکون، وہ راحتیں، وہ آسانیاں، وہ آسائشیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے جب وہ آپ کی خوشیاں اور آسائشیں دیکھتا ہے، چاہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کو پوسٹ کریں، چاہے آپ گھروں میں خاندانوں کے بیچ میں بیٹھ کے آپ اپنے بارے میں، اپنی کامیابیوں کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے پھر آپ کو نظریں لگتی ہیں، تو آپ کے جو حالات اچانک سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو آپ پھر ایک ڈکلائننگ کے شکار ہوتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشیاں، اپنی کامیابیاں، مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دکھا سکیں کہ ہم بہت بہتر ہیں، مگر یہی ہمارا تکبر ہمیں لے ڈوبتا ہے، اور تکبر کے ساتھ دوسری کانسیکوینسز کیا ہوتی ہیں کہ سامنے والا ہماری کامیابیوں سے نہ چاہتے ہوئے ہم نے ہی اس کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ہم سے حسد کرے، اور اس کی حسد اور اس کی نظر بھی ہمیں ایسی کھا جاتی ہے کہ پھر ہم صرف ناکامیوں کا شکار رہتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگوں میں بیٹھ کے یا رشتہ داروں میں بیٹھ کے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ پھر دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ جب شوہر ہر وقت اپنے آپ کو کہے گا کہ میں بہتر ہوں، یا بیوی ہر وقت اپنے آپ کو کہے گی کہ میں بہتر ہوں، تو پھر وہ سامنے والے کی عزت نہیں کریں گے۔ جب سامنے والے کی عزت نہیں ہوگی، انا آ جائے گی، تو رشتہ کبھی بھی باقی نہیں رہتا۔ اور جب وہ جو آپ کی خوشیاں ہیں، وہ خوشیاں آپ کی ڈکلائننگ شروع ہو جاتی ہیں، وہ خوشیاں آپ کی، یا وہ کامیابیاں آپ کی، یا وہ ترقیاں آپ کی پھر زوال کے شکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے والے کو آپ نے ذلیل کیا،
اور آپ نے تکبر کیا تو تکبر کی وجہ سے تکبر ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ جس سے اللہ نعمتیں چھین لیتا ہے. جو انسان متکبر نہیں ہوتا وہ عاجز ہوتا ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھاتا رہتا ہے. اور جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سب اس کی وجہ سے ہے یا وہ اس نے اس کو جیتا ہے یا حاصل کیا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کو کفران نعمت کہا جاتا ہے. تو کفران نعمت کی وجہ سے پھر انسان زوال کا شکار ہو جاتا ہے. اور تیسری بات جس پہ ہم غور نہیں کرتے ہیں, جب آپ اپنی کامیابیاں, اپنی فائنینشیل اچیومنٹ یا اپنے گولز جو آپ اچیو کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ اس کو خاندانوں میں یا ان محفلوں میں بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ شاید کچھ لوگ ہیں جو کہ اسٹرگل کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ پورٹری کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنی خوشیوں کی نمائش کر کے دوسروں کو جو شاید اسٹرگل کر رہے ہیں آپ ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ پہ حسد کریں, اور وہ حسد اور وہ نظر ایسی لگتی ہیں آپ کو کہ پھر آپ زوال کے شکار ہوتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہرگز نہ کریں. کسی پیر اور عاملوں کے پاس جانے سے پہلے سب سے پہلے اپنا احتساب اس بات پہ ضرور کریں کہ آپ کیا یہ 3 کام تو نہیں کر رہے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com